بغیر عوام کے ٹیکسوں کے وسائل، یعنی کوئی قومی خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر، کیونکہ گورنر ہاؤس کا فنڈ جو حکومت کی طرف سے آتا ہے بہت محدود ہے، تو جتنے کام انسانیت کی خدمت کے سندھ کے گورنر جو کہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، عوامی گورنر ہیں، ان کی جانب سے خالد مقبول بھائی اور ایم کیو ایم کی پالیسی اور ہدایت کے مطابق ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ توڑ کام ہے۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جو خدمات کے کام ہیں، یہ گورنر صاحب، ان کے ساتھ جو مخیر حضرات کی ایک ٹیم، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ جو وسائل ہیں یہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں اور مستحقین تک یہ ساری امداد پہنچ رہی ہے، یہ اس جذبے کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اور جے ڈی سی جعفریہ ڈیزاسٹر سیل، آپ کو یاد ہوگا 2005 8 اکتوبر کا زلزلہ تباہ کن جو ہمارے شمالی علاقوں کشمیر کے پی کے میں آیا، اس میں بھی ایم کیو ایم سب سے پہلے وہاں ریلیف کے لیے اور امداد کے لیے پہنچی تھی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ایم کیو ایم کے امداد کے اور خدمات کے کام دیکھے تھے، اور اس میں یہ جے ڈی سی کا قیام بھی غالباً 2010 کے سیلاب سے شروع ہوا تھا، پھر 2010 کے سیلاب میں بھی، اور اب ہم نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں۔ جو گورنر صاحب نے جس طرح کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مڈل کلاس کی اصل ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی عمل ہے، جس نے الحمدللہ بغیر سرکاری وسائل کے، بغیر عوام کے پیسوں کے یہ سارے کام کیے ہیں۔ 50,000 بچوں کو آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کرانا، اور ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اور کوئی $1,000 کما رہا ہے، کوئی $1,200 کما رہا ہے ہمارے وہاں کے بچے اور طالب علم، اور ایک کورس ایک بچے کا 1 سال کا کوئی 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا فری، اور دنیا کے اساتذہ اسکرین پر ایس ایم ڈی پر پڑھاتے ہیں۔ ہم آپ سب کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ دعوے کنہوں نے کیے تھے کہ سرکاری ہاؤسز میں درس گاہیں بنے گی، تعلیمی درس گاہیں، تو کہا کس نے، دعویٰ کس نے کیا، اور کام کر کے کس نے دکھایا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ بغیر سرکاری وسائل اور اختیارات کے اگر یہ کام ایم کیو ایم کر سکتی ہے، تو آپ سوچیں کہ جس دن اس ملک میں ایم کیو ایم کا وزیر اعظم آ گیا، آپ سوچیں کہ وزارت اعلیٰ کا ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، اگر گورنر کامران ٹسوری وہاں جا کے بیٹھ جائیں، یا انہی کی طرح کا ایم کیو ایم کا کوئی کارکن وہاں جا کر بیٹھ جائیں، تو بتائیے کہ پھر سرکاری وسائل سے ہم کیا نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، غربت، بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے، بجلی کے بلوں کو کم کیا جا سکتا ہے، پانی کے بحران، کراچی میں 20 روز سے پانی کا بحران چلا، کوہرام مچا ہوا ہے، اور وہاں صوبائی حکومت ہے کہ اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، تو لوگ ابتلا میں، مصیبت میں ہیں، پھر بھی کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس جا رہا ہے، اور کراچی سے سب سے زیادہ مخیر حضرات آج پارا چنار کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کھیپ ہے جو امداد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دامن کو وسیع کرے، گورنر صاحب کی جو فراخ دلی ہے اور اہلیہ نے کراچی کی جو فراخ دلی ہے یہ اسی طرح قائم کرے، اور جہاں لوگوں کی ضرورت ہے اس کو ہم سب پورا کر سکیں۔ میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا خالد بھائی کا، اور جے ڈی سی کے ظفر عباس کا، اور حمید حسین بھائی نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا۔
اور یہ کام پورے ملک سے ہونا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ.